بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کا سب سے محبوب معاملہ جو لوگوں میں زیر بحث ہے وہ ہے نواز شریف کی واپسی۔ ہر محفل میں، ہر بیٹھک پر، ہر سیاسی ڈیرے پر یہی بات زیر بحث ہے کہ نواز شریف کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ متضاد خبریں چل رہی ہیں۔ کبھی یہ خبر چلتی ہے کہ نواز شریف لندن سے روانہ ہو گیا۔ اب یہ پھر عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کل جائیں گے۔ جب جائیں گے تو پریس ٹاک بھی کرتے ہوئے جائیں گے۔ بہرحال ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ 7 دن کے لیے سعودی عرب میں ہوں گے۔ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی تو پھر وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ جو نواز شریف کی واپسی ہے، اس بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کہ مسئلہ تو ہے نہیں، نواز شریف نے پاکستان آنا ہی آنا ہے۔ پاکستان ان کے آنے کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور افواہیں پھیلائی جاتی رہی کہ وہ کینسل ہو جائے گا۔ الٹیمیٹلی نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور آنا بھی چاہیے۔ کوئی شخص ان سے ان کی پاکستانیت نہیں چھین سکتا۔ نواز شریف کے لیے پاکستان آنا اس لیے بھی اب ضروری ہے کہ ان کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ جلسے تو وہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، نواز شریف کے نام پر جلسے ہو رہے ہیں۔ نواز شریف آ رہا ہے تو لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ مسلم لیگی کارکنوں میں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میاں دے نعرے وجن کے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد یقیناً مسلم لیگ نون کا مورال، کارکنوں کا مورال بلند ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے ان کا عنوان رکھا گیا ہے امید پاکستان، یعنی پاکستان کی اب امید رہ گئی ہے نواز شریف۔ اگر نواز شریف آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان مسائل کی وجہ سے پاکستان آج پیچھے کی طرف چلا گیا۔ سن 2017-18 میں جو بریکیں لگوائی گئیں معاشی ترقی کو، اس کے نتائج لوگوں نے 2022-23 میں دیکھے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے کے بعد وہ جو پاکستان کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ اگر اقتدار میں رہتے تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جانی تھی، لوگوں کے مسائل حل ہو جانے تھے۔ کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن ہوا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت چلانے کے اہل نہیں تھے۔ کرکٹ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں، فنڈز بہت اچھا اکٹھا کر سکتے ہیں، گلیمر ہے ان کی زندگی میں، لوگ ان کے پیچھے مرتے ہیں، ان کے نام پر ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور ان کے نام پر پیسہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کے واقعات نے میرے کپتان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے، اور میرا کپتان
اسی جوش جذبے کے ساتھ نہیں رہا. سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ایسی بڑی غلطی ہو گئی ان سے جس نے ان کو بلندیوں سے پاتال میں پھینک دیا. کاش عمران خان کچھ سیاسی سوچ رکھنے والے ساتھیوں کے مشوروں پر چلتے تو آج وہ کمپٹیٹر ہوتے. وہ انتقام کی سیاست میں نہ اترتے. انہوں نے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کھڑا کر دیا. انہوں نے اپنی ساری سیاست کو کنورٹ کر دیا فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. وہی اسٹیبلشمنٹ جو کل نواز شریف اور ان کو ہٹا کر ان کو لانا کے لیے کام کرتی رہی، آج وہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے اس بلا سے کیسے ہم جان چلائیں. چھڑا تو لی ہے لیکن ابھی مکمل جان نہیں چھوٹی جب تک کہ عمران خان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آتا. عمران خان کی سیاست اسی وقت ختم ہوگی جب عدالتیں انہیں سزا دے دیں، وہ جیل چلے جائیں اور جیل سے ان کی رہائی کی فوری کوئی امکانات نہ ہو. بیلٹ پیپر کے ذریعے تو اب عمران خان کو مجھے لگتا نہیں ہے کہ بلے کو کوئی موقع ملے گا. لیکن اگر عمران خان کے حامی سوچ سمجھ کر چلتے تو آج عمران خان بے شک -1 بھی ہوتے. ان کے نام پہ لوگوں ووٹ ڈالتے ہیں. اب تو ان کے نام پہ ٹکٹ لینے والے تیار نہیں ہوں گے. انہیں ڈر ہوگا کہ پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. لہذا بہرحال خان صاحب، نواز شریف آ رہے ہیں اور آپ کو نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے آپ کا مقابلہ کرنا. نواز شریف کے بارے میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مینار پاکستان کے سائے تلے پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہو. یہ جلسہ ملک کی سیاست کا رخ متعین کرے گا. شکریہ.